واستغفروه صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام دوست محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ محترم مکرم حاضرین سامعین، آج کا جو میرا موضوع ہے درس قرآن کا وہ مسئلہ ناموس رسالت۔ یہ مسلمان کے ایمان کا لازمی حصہ ہے، بلکہ اگر یوں کہہ لیں تو فرق نہیں پڑے گا، مسلمان کے ایمان کی اصل میں روح ہے۔ حضور کی عزت کا مسئلہ مسلمان کی ایمان کی روح ہے، اور اس ناموس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضور کی عزت کا مسئلہ اور حضور کی عزت اور ناموس کے مسئلے کو سمجھنا مسلمان پر فرض ہے۔ اگر اس نے حضور کی عزت کے مسئلے کو نہیں جانا، نہیں سیکھا، تو اس کا ایمان بھی کامل نہیں ہو سکتا۔ میں نے سورہ فتح کی آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے حبیب ہم نے آپ کو دنیا میں شاہد گواہ بنا کر بھیجا، مبشر خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، و نذیرا اور لوگوں کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور لتؤمنوا باللہ، اور اس لیے بھیجا کہ اے لوگوں تم اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولی اور رسول اللہ پر ایمان لاؤ، اور خالی اللہ کے رسول پر ایمان نہیں بلکہ وتعزروہ وتوقروہ، بلکہ رسول اللہ کی جیسی تعظیم چاہیے تھی حضور کی ویسی تعظیم اور عزت بھی ایمان کے ساتھ لازم و ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے خالی یہ نہیں فرمایا کہ بس نمازیں پڑھو اور ذکر و اذکار کرو، روزے رکھو، نہ، فرمایا کہ میرے نبی کی جب تک عزت جیسے میں نے بیان کی ہے، تعظیم و توقیر، حد درجہ حضور کا ادب نہیں کرو گے، حضور کی عزت نہیں کرو گے، حضور کی عزت کو نہیں مانو گے، تب تک اللہ رب العالمین فرماتا ہے تمہارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، جو ایمان لائے ہیں ان پر لازم ہے کہ رسول اللہ کی تعظیم کریں، حضور کی عزت و تعظیم، اور خالی رسول اللہ کی ذات کی تعظیم نہیں، حضور سے جو چیز جڑی ہے اس کی بھی عزت ہے۔ مشائخ اعظام فرماتے ہیں، فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کوئی حضور علیہ السلام کے کپڑوں کو یہ کہتے ہیں کہ حضور کے کپڑوں پر میل لگی ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ حضور کے کپڑوں کو میلا کہنے پر بھی انسان کا ایمان چلے جاتا ہے۔ اس لیے حضرت اقبال نے فرمایا تھا نا، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ نفس گم کردہ می آیت، کہ حضرت بایزید بستامی اور حضرت جنید بغدادی جیسے بھی جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو مٹا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی عزت ہے۔ اور دوسری جگہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا لا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں سے، اپنی نبی کی آوازوں سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے ایمان، تمہارے اعمال سارے ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس چیز کا خیال بھی نہ ہو، وانتم لا تشعرون، اور تمہارا شعور بھی نہ ہو۔ تو بزرگوں نے یہ بات لکھی کہ حضور کی جو گستاخی کرتا ہے، حضور کی جو بے ادبی کرتا ہے، چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، ڈائریکٹلی رسول اللہ کے اس دور میں کوئی برا نہیں کہہ سکتا، لیکن حضور علیہ السلام کے سنت، رسول اللہ کی ختم نبوت، آقا کریم علیہ السلام کی عزت کے بارے میں لوگ باتیں کریں گے، نہیں جی حضور کی
عزت اتنی بیان کرنی چاہیے، حضور کی صفت اتنی بیان کرنی چاہیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی جو شان اتنی بیان کرنی چاہیے، اتنی نہیں کرنی چاہیے۔ جو اتنے بھی کیڑے نکالے تو محدثین فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اللہ تعالیٰ گستاخ رسول کا جو شعور بھی ختم کر دیتا ہے تو اس کو اتنی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔ میں بات کیا کر رہا ہوں، حضرت مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، سنو، آج تو لوگ کہتے ہیں صرف آپ اپنے نبی کی بات کرتے ہو، حضور کی حدیث مبارکہ سنو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں من سب نبیا فاقتلوہ، جس نے کسی بھی نبی کو کی گستاخی کی، بے ادبی کی، حضور نے فرمایا اسلام کا قانون یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسلام کے اندر خالی رسول اللہ کی عزت کی بات نہیں، کسی بھی نبی کی۔ اب یہ دکھا دو دنیا میں کوئی مذہب جس میں ایسا ہو، وہ صرف اپنے نبی کی عزت کی تو بات کریں گے، دوسرے نبیوں کو چھوڑ دیں گے، لیکن اسلام کہتے ہیں کہ مسلمان کے سامنے کسی نے حضرت عیسیٰ کی بھی گستاخی کی تو وہ بھی واجب القتل ہے، کسی نے حضرت موسیٰ کی جو ہے گستاخی کی وہ بھی واجب القتل ہے۔ اسلام خالی دین مسلمانوں کا نہیں ہے، اسلام ایک عالمی دین بن کر آیا ہے پوری کائنات کے لیے۔ تو میں چند مثالیں صحابہ کی آپ کے سامنے کہ لوگ آج کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں اگر اس نے کچھ بے ادبی کر دی تو کیا ہے۔ یہ ٹی وی کے اینکر بھی یہ سوالات کرتے ہیں کہ اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر دی تو کیا ہے، اس کو حضور نے معاف کر دیا، حضور تو بڑے غفور الرحیم ہے، اسلام تو بڑا امن والا مذہب ہے، اسلام تو کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے، اسلام کہتا ہے بس چپ رہو، اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ لیکن جب حضور کی بات آ جائے نا تو وہاں پر اخلاق کا دامن نہیں پکڑا جاتا، وہاں رسول اللہ کا دامن پکڑا جاتا ہے، حضور کا دامن پکڑا جاتا ہے۔ وہاں یہ نہیں، وہاں تعویلات نہیں ہوتی، تعویلات وہاں ہوتی ہے جہاں تیری اور میری بات ہو، جہاں تیری اور میری عزت اور بےزتی کا مسئلہ ہو۔ جب حضور رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ ہو تو وہاں پر تعویلات نہیں کی جائیں گی، وہاں وہی کیا جائے گا جو اللہ کا فرمان ہے یا فرمان مصطفیٰ ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ میں موجود تھے تو اس زمانے میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اس نے یہ کہا کہ وہ مدینہ سے باہر سے آ رہا تھا مدینہ میں، اور اس نے کہا کہ ہم مدینہ میں جا کر عزت والے لوگ بے عزتوں کو نکال دیں گے۔ اس کے بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا لیکن وہ صحابی رسول تھے، حضور کے غلام تھے۔ جب اس کو پتا چلا میرے باپ نے یہ بات کی ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے باپ کے پاس گیا، ابھی وہ مدینہ سے باہر تھا کیونکہ بیٹے کو خبر پہنچ چکی تھی۔ یہ باپ نے کہا کہ ہم عزت والے مدینہ سے بے عزتوں کو نکال دیں گے، تو اس نے باپ کے گردن میں تلوار رکھی۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو، ماں باپ کی تعظیم و توہین کرنا تو دور کی بات ہے، ماں باپ کی بے ادبی کرنا تو دور کی بات ہے، اف بھی نہ کہو۔ لیکن حضرت عبداللہ نے حضور سے تربیت لی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سن لو لوگوں، تم میں سے تب تک کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ کے ساتھ اپنے ماں باپ سب سے بڑھ کر پیار نہ کرے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ناموس رسالت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سب سے بڑھ کر رسول اللہ سے پیار، حضور کے ساتھ محبت، اپنی عزتیں فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ۔ حضور ہماری عزتیں، ہماری ماں جان سب کچھ آپ کے نام پر قربان ہے۔ یہ ہے ناموس رسالت۔ حضرت عبداللہ نے گردن پر تلوار رکھی، اور حضرت عبداللہ کو اپنے باپ کی گردن پر تلوار رکھنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ وہ ناموس رسالت تھی، حضور کی عزت تھی۔ اس نے باپ سے کہا بتا، تم نے کہا کہ ہم مدینہ سے عزت والے بے عزتوں کو نکال دیں گے، تو ہے مدینہ سے باہر، تو بتا حضور مدینہ میں موجود ہیں، تو رسول اللہ کی طرف چاہے تم نے نام کے ساتھ اشارہ نہیں کیا لیکن پھر بھی رسول اللہ کی بے ادبی ہوئی ہے۔ اب تیرا سر میں قلم کروں گا، تو کہہ کہ سب سے بڑے عزت والے رسول اللہ ہے، میں سب سے بڑا بے عزت آدمی ہوں۔ باپ کو بولا اپنے، خالی یہ تو تھی وہ بات۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح
جس کو رسول اللہ نے فرمایا یہ میری امت کا امین ہے. ابو عبیدہ میری امت کا کیا بولو؟ امین ہے. حضور نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، امانت دار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جس کو امانت عطا فرمائے، رسول اللہ کا امین کون ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح. اور یہ خالی عام صحابی نہیں ہے، عام کلمہ کو مسلمان نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں کہ جس کو رسول اللہ نے خود فرمایا ابو عبیدہ فی الجنہ، اے ابو عبیدہ آج کے بعد کوئی اچھا عمل کر یا نہ کر تو جنتی ہے. ابو عبیدہ بن جراح حضور سے تربیت لی پوری زندگی، اور قرآن کی تعلیم تھی کہ ماں باپ کے سامنے وہ بھی نہیں کرنی. حضور کے سامنے سر لے آئے، ایک سر اٹھا کر، خالی داڑھ نہیں ہے، خالی سر ہے. حضور نے پوچھا بھائی کس کا سر ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ میرے باپ کا ہے. حضور نے فرمایا باپ کیا ہے؟ کس نے مارا اس کو؟ عرض کہ یا رسول اللہ آپ کی بے ادبی کی تھی میرے باپ نے، آپ کی گستاخی کی تھی تو میں نے اپنے باپ کا سر اتار دیا. حضور نے فرمایا کہ اگر اس نے بے ادبی گستاخی کی ہے تو اس کا خون پھر رائے گا ہے، پھر تجھ پر اس پر پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ تم نے قتل کیا. اور اسلام میں تو قتل کی سزا قتل ہے. کسی نے کسی کو قتل کیا تو جس نے مارا ہے تو اس کو بھی اسلام کہتا ہے کہ قتل کیا جائے گا یا وہ دیت دے گا. دو ہی رستے. تو تیرے باپ کو تو نے خود مارا ہے، اگر اس لیے مارا ہے کہ میری عزت کا مسئلہ تھا، حضور نے فرمایا پھر اللہ تجھ سے نہیں پوچھے گا. اور اگر تمہیں اپنی ذات کے لیے مارا ہے تو پھر اس کا قتل کی سزا پھر قتل ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی حضور سے سیکھتے رہے کہ ماں باپ کے سامنے بولنا نہیں ہے، لیکن باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. حضرت ابو